I will start with قرآن کریم اور اس میں سورہ یاسین ہے. تو یہ جو ہے یہ سورہ اس کی ہم نے لاسٹ ٹائم بھی تلاوت کی تھی، لیکن ایک دفعہ پھر ہم تلاوت کرتے ہیں شروع کی 5 آیات. تو کوئی تلاوت کرے گا اس کی پہلی 5 آیات سورہ یاسین کی؟ میں کر دیتا ہوں. جی جی، بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم. صدق ٹھیک ہے اللہ یا خیر. جزاک اللہ. اب آپ لوگوں کو بیسک چیزیں ہمیں بتانی ہے، اور آئیڈیا یہ ہے کہ آپ لوگ قرآن شریف خود سے پڑھیں اور خود سے سمجھیں. کوئی آپ کو سمجھائے نہیں، بلکہ آپ، کیونکہ ظاہر ہے قرآن شریف کو، پورے قرآن شریف کو ریویو کرنا، پورے قرآن شریف کے اعراب کرنا، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے تو مشکل ہے، لیکن اگر ایک دفعہ دلچسپی پیدا ہو جائے تو سمجھ میں آئے گا. اس میں یا اور سین، یہ ان کا مطلب تو ہمیں نہیں معلوم، یہ حروف مقطعات ہیں. پھر اس کے بعد قرآن کا ذکر ہے، اس کی ایک صفت کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد ایک لفظ ہے اس کا ہے مرسلین. تو مرسلین میں سارا سے پوچھوں گا، اگر آپ بتائیں مجھے کہ مرسلین کا مطلب کیا ہے اور اس کا واحد کیا ہے. آپ اپنا انمیوٹ کریں اور پھر جواب دیجیے. I don't know if she is there or she is not there. Anyway, تو مرسلین جو ہے وہ مرسل اس کا واحد ہے، اور اس کی جمع مرسلین نہیں ہے، اس کی جمع ہے مرسلون. یہاں پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 3 میں یہ مرسلون کے بجائے مرسلین آیا ہے. اور یہ مرسلین کیوں آیا ہے، اس کی تشریح ایک یہاں پر جو مرسلین آیا ہے تو اس کی تشریح میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے آیت کی تلاوت کی ہے تو وہ بتائیں گے. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ یہ مرسلون جو ہے، انکا لمن المرسلون، کیا غلط ہوگا؟ اور کیوں مرسلین لکھا ہے قرآن شریف نے؟ جی ڈاکٹر نثار صاحب، آپ انمیوٹ کر لیں اور پھر میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہیں. سوری ڈاکٹر صاحب، میرا فون آ گیا ایک ایمرجنسی کا، اس وجہ سے میں نے جواب نہیں دیا آپ کو. 1 منٹ اوکے میں. اوکے. اچھا، سارا نے لکھا ہے میسج کہ ان کے مائک میں کچھ پرابلم ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ یہ من المرسلون ہو سکتا ہے کیونکہ ہم نے بتایا ہے کہ مرسل کی جمع مرسلون ہوتی ہے، جیسے مسلم کی جمع مسلمون ہوتی ہے اس طرح. لیکن قرآن شریف میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مرسلین لکھا ہوا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ کیوں لکھا ہے؟ یہ من کی وجہ سے مجرور ہے. جی جی. تو اس سے پہلے کوئی ایک پارٹیکل ہے، اور وہ پارٹیکل کی وجہ سے اس کی جو اوریجنل حالت ہے وہ چینج ہو گئی ہے. تو کون سا پارٹیکل ہے؟ من. ٹھیک ہے، من. اور من کے بعد فار ایگزامپل اگر مسلمون آئے گا تو اگر آپ مسلمون سے پہلے من لگائیں تو وہ من المسلمین ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ چینج جو ہے، واؤ چینج کس میں ہوا ہے؟ آپ دیکھیں جو چینج آیا ہے وہ اس میں حرف میں آیا ہے، لائک مرسلونا اور مرسلینا. اس کے اندر آخری حرکت میں چینج نہیں آیا ہے، یا آخری لفظ
بلکہ چینج آیا ہے واو یا مثال کے طور پہ میں اگر ڈوئل کروں تو ڈوئل میں مرسلان یا مسلمان ہو سکتے ہیں. تو الف، تو یہ جو چینج ہے الف دین واو دین یا، دیز چینج آر کالڈ چینج ان اعراب. ابھی حمید شاہ صاحب نے بتایا کہ اعراب جو ہے وہ چینج کیوں ہوتا ہے. وہ اعراب چینج ہوتا ہے کسی پارٹیکل کی وجہ سے. انہوں نے بتایا حرف جر من لگا ہوا ہے، اور چونکہ من لگے گا تو اس کے بعد اعراب چینج ہوتا ہے. کیا چینج ہوتا ہے اعراب؟ چینج اعراب ہوتا ہے کسرہ میں. مثال کے طور پہ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ ایک پریپوزیشن ہے یا حرف جر ہے الا، تو یہاں پر اکثر یا اکثرا جو ہے وہ اکثری یا زیر میں چینج ہو گیا ہے. یہ شارٹ وابل جو ہے یا جو کسرہ ہے یا زیر اردو میں ہم کہتے ہیں، یہ بائی ڈیفالٹ نہیں ہے، بلکہ یہ پریپوزیشن کی وجہ سے چینج ہوا ہے. اس کے اندر یہاں پر آپ دیکھیں واو ہے، یہ واو کی ایک خاص قسم ہے. یہ واو اس کا ترجمہ اینڈ سے نہیں کرتے ہم لوگ، بلکہ اگر اینڈ سے ہوتا تو یہاں پر نون کے اوپر دمہ ہوتا. دمہ کا مطلب ہوتا ہے پیش. تو والقرآن الحکیم اگر ہوتا تو ہم کہہ سکتے تھے کہ واو جو ہے یہ کنجنکشن کے لیے لگا ہوا ہے. لیکن یہاں پر واو کے بعد ایک کسرہ آ رہا ہے، تو یہ جو واو ہے یہ ہم لوگ کہتے ہیں قسم کے لیے آ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں میں سے کسی نعمت کی قسم کھاتا ہے. سورج ایک نعمت ہے، فگ ایک نعمت ہے، زیتون ایک نعمت ہے. اسی طرح قرآن ایک نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. ابھی ہم لوگ ذکر کر رہے تھے کہ قرآن جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کی قدر، اور قدر کیا ہے کہ عمل کرنا، یہ قدر ہے قرآن کی. تو یہاں پر واو قسمیہ ہے، اور یہ اس کا بھی یہ ایکٹیو پارٹیکل ہے. ناؤ دس what is the activity going on here کہ واو will change نون دمہ which is by default into کسرہ. اور یہ جو ایکٹیویٹی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ انرٹ پارٹیکل نہیں ہے بلکہ ایکٹیو پارٹیکل ہے. تو یہ ریڈیکلز جو آتے ہیں، مثال کے طور پہ یہاں پر جو من آیا ہے، اس نے پارٹیکل چینج کر سکتا ہے کسی زبر زیر میں. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں من اللہ، مثال کے طور پہ اللہ یا واللہ، اللہ کی قسم. اسی طرح والقرآن، یا تو یہ شارٹ وابل کو چینج کرے گا، یعنی پیش کو چینج کر دے گا زیر میں یا دمہ کو کسرہ میں، یا یہ چینج کر دے گا حرف میں. اور وہ حرف یہاں پہ کیا چینج ہو رہا ہے؟ واو چینج ہو گیا یا میں. یعنی جمع ہونی چاہیے مرسل کی مرسلون، یا مومن کی مومنون، یا مسلم کی مسلمون. تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے، اور ہم اس کو کہتے ہیں کہ اعراب بالحروف. ہم کیا کہتے ہیں؟ اعراب بالحروف. میں آپ کو کچھ اور ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے ایک چھوٹا سا ڈاکومنٹ تیار کیا ہے. اس ڈاکومنٹ کی ابتدا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہے، اور وہ حدیث مبارکہ ہے المسلم، جو کہ بائی ڈیفالٹ آپ دیکھیں مسلموں کے اوپر جو حرف لگا ہے وہ پیش لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ بائی ڈیفالٹ مرفوع حالت میں ہوتا ہے. اب یہ مسلموں، اس کے میم کے نیچے زیر بھی لگ سکتی ہے، زبر بھی لگ سکتا ہے، دو زیر بھی لگ سکتی ہیں، دو زبر بھی لگ سکتا ہے، اینڈ سو آن. لاٹ آف ڈکلینشن. it will not change the meaning. It will not change the meaning. اعراب they hardly change the meaning. However, اگر کوئی اوریجنل جو انیشیل چینجز ہے وہ میننگ چینج کر دے گا. تو مسلم
اور یہاں پر جو اس کی جمع آئی ہے مسلم کی، مسلمون آئی ہے، مسلمون آئی ہے. تو مسلم ایک مسلمان، ایک سبمٹ کرنے والا، مسلمون ملٹیپل سبمٹ کرنے والے، مسلمون. ٹھیک ہے. اسلمہ آپ آگے چل کے پڑھیں گے سب لوگ کہ فارم ہوتی ہیں بہت ساری، ان میں سے ایک فارم 1 ہوتی ہے، فارم 2 اینڈ سو آن، وہ ہم بعد میں بتائیں گے. لیکن بہرحال یہ تو یہ ناؤن ہے، اس سے ورب سے ناؤن بن جاتا ہے عربی زبان میں، اور ناؤن سے ورب بھی بنتے ہیں. اور پلس یہ کہ یہ انگلش میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے. تو حدیث کیا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ والمہاجر من حجر ما نہا اللہ عنہ. یہ حدیث ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ کہ مسلمان وہ ہے جس کی جو سلامت رکھے، یا جس کی زبان، لسان کہتے ہیں زبان کو، اور ید آپ کو پتہ ہے کہ ہاتھوں کو کہتے ہیں، جن کے ہاتھ یعنی عمل اور گفتگو سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، وہ مسلمان ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے، مستند حدیث ہے. اور مہاجر کون ہے؟ مہاجر وہ ہے جو ہجرت کرے ایک اسٹیٹس سے دوسرے اسٹیٹس. تو پہلا اسٹیٹس کیا ہے؟ کہ اس پر عمل کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کیا ہوا ہے. اور دوسرا اسٹیٹس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے. تو اگر ہم لوگ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہوا ہے اس سے اس طرف جس کی اجازت دی ہوئی ہے، جو مباح کام ہے، تو ہم وی کوالیفائی ٹو بی کالڈ ایز مہاجر. This is the concept of hijrah. There are more other concepts, but one of the concept explained in this hadith mubarakah, ابن عمر کی حدیث ہے یہ، عبداللہ ابن عمر کی. آئیڈیا کیا ہے؟ آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کو صرف یہ بتایا جائے آج کے لیسن میں، مسلم کی جمع مسلمون. اب یہ مسلمون جو ہے یہ چینج ہو سکتا تھا ڈفرینٹ کانسیپٹ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ جیسے یہ کانسیپٹ ہے. اب یہ دیکھیں، یہ ہم نے 3 کیسز ڈسکس کیے تھے اعراب کے، نامینیٹو، جینیٹو اینڈ ایکوزیٹو کیسز، جن کو حالت الرفعی، حالت النصبی، حالت الجر یہ کہتے ہیں. اور اس کے اندر میننگ میں ہم نے بتایا تھا کہ چینج نہیں ہوتا. لاسٹ حرکات will change اعراب but not the meaning. like والدن، والدن، I'm sorry ٹائپو کی وجہ سے یہ 2 زبر جو ہے نا یہ دال پہ لگنے چاہیے، کیونکہ ہمیشہ کانسوننٹ پہ لگتے ہیں. اور الف جو ہے یہ صرف اس کا تجوید کے رول ہے، وہ ہم لوگ بعد میں ڈسکس کریں گے. لائک اگر اسٹاپ کرنا ہو تو والدہ کہیں گے آپ، اور اگر کنٹینیوس کریں گے تو نون ساکنہ کی ساؤنڈ آئے گی. تو اس کے رول آپ لوگ بعد میں سیکھیں گے. والدن، والدن، meaning is the same. A father, a father, a father. Therefore, meaning will not change in case of change of era. If you will make it definite by adding لام التعریف، تو یہاں پر ال لگایا آپ نے، یہ تو الوالد، الوالدہ، الوالدی، even then the meaning will remain the same. یہاں پر جب آپ نے دیکھا کہ میننگ چینج ہو گئے، اب میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں جس کے اندر اعراب بالحروف کی ایگزامپل ہے. آج کا لیسن اعراب بالحروف پہ ہے. پہلی ایگزامپل میں نے دی تھی مسلمون اور مسلمین کی، یا مرسلون اور مرسلین کی، جو ڈاکٹر صاحب نے تلاوت کی تھی. یہ دوسری ہے سیدہ شبابی، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. سیدن ایک، اس کی جمع ہے سیدون، یا اس کی ڈویل ہے سیدان. ٹھیک ہے. سیدتن فیمیل کو کہتے ہیں، اور سیدہ جو ہے
ایک فیمیل اور سیدات ملٹیپل فیمیل. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نون ڈراپ ہو گیا. کیوں نون ڈراپ ہوا یہاں پر؟ Anybody has any idea that why it is not written سیدان الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ? Why the noon drop? It is another example of اعراب بالحروف, یعنی ڈراپ جو ہم کہتے ہیں اس کو اردو میں, سوری عربی میں کہتے ہیں حذف. تو حذف کی ایک ایگزامپل ہے یہ کہ یہ حذف محذوف ہو جاتا ہے, یا نون اعرابی جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے یا لکھا نہیں جاتا. بائی ڈیفالٹ اگر آپ یہ کنسٹرکشن ختم کر دیں, یہ جو خاص کنسٹرکشن ہے بٹوین ٹو ناؤن, ایک اکثر ناؤن مضاف الیہ کی وجہ سے. ایگزیکٹلی, یہ کنسٹرکشن دو ناؤن کی ہے. پہلا ناؤن تھا سیدان, یہ والا ناؤن تھا, اور دوسرا ہے شباب. تو سیدان, اب یہ جو شروع کے مضاف ہے, تو ہم نے دیکھا تھا کہ مضاف کے اندر پہلی حرکت جو ہے ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ اگر لکھنا چاہیں بیتن, بیتن, اور بیتن کے آگے آپ اللہ لگائیں تو بیتن اللہ, یہ کنسٹرکشن درست نہیں ہے. ایک مضاف میں ہمیشہ دو پیش نہیں لگ سکتے, دو زبر نہیں لگ سکتے, دو زیر نہیں لگ سکتے, ایک جو ہے حرکت ڈراپ ہو جاتی ہے. یہ ایک رول ہے, عربی زبان کا رول ہے, آپ پورے قرآن شریف میں اس کو فالو کیجئے. تو یہاں پر حرکت کون سی؟ آپ نے بیت اللہ, آپ نے بیتن کی جگہ بیتو کر دیا, بیت اللہ ہو گیا. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ یہاں پر سیدان تھا, اور سیدان جو تھا اس میں نون لگا ہوا تھا, وہ پیش زبر زیر کی بات نہیں تھی. اسے کہتے ہیں اعراب بالحروف, یعنی چینج حروف کی وجہ سے ہوا ہے. ایک اور میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو کہ چینج بالحروف, اعراب بالحروف کیا ہوتا ہے. یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ ان ابی. یہ ابی کا کیا مطلب ہوتا ہے بھائی؟ یہ تو ہونا چاہیے ابو, ہم جانتے ہیں ابو ہریرہ. تو یہ ابی کیوں ہو گیا؟ واو یا میں کیوں بدل گیا؟ یہ اعراب چینج ہوئے ہیں, اور اعراب بالحروف چینج ہوئے ہیں. تو اعراب چینج ہوتے ہیں بالحرکات, اور اعراب چینج ہوتے ہیں بالحروف. اور بھی چینجنگ ہوتی ہیں اعراب کی جو آپ ایڈوانس کلاسز میں پڑھیں گے. لیکن آج کا لیسن صرف یہ یاد رکھیں کہ اعراب اگر آخری, اور اعراب will not change the meaning. ابی will not change the meaning of ابو, and ابو will not change the meaning of ابا. جیسے آپ کہیں یا ابا الفضل العباس, فار ایگزامپل, یا ابا حسین, یا اگر آپ کہیں ان ابی سعید الخدری, یا آپ کہیں ابو ہریرہ, تو ان سب میں ابو, ابی اور ابا کس میں چینج ہوا ہے؟ الف میں, واو میں, یا میں, اور اس میں کسی میں بھی میننگ چینج نہیں ہوا ہے. اعراب will not change the meaning, but it will change the harakat. We call it اعراب بالحرکات, and they will sometime change different vowels. ہم ان کو کہتے ہیں اعلال. اس کے لیے ذرا مشکل ورڈ ہے, اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کر رہے ہیں کہ اعلال کیا ہوتا ہے, ابدال کیا ہوتا ہے. لیکن سمپل میں بتا رہا ہوں کہ اعراب بالحروف اور اعراب بالحرکات. نون چونکہ ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ ایک الف, واو اور یا کے بجائے یہاں پہ نون بھی چینج ہوا ہے, تو اس لیے اس نون کو نون اعرابی بھی کہا جاتا ہے. نون اعرابی, کیونکہ یہ نون ڈراپ ہو جاتا ہے. اور ہم لوگ اکثر
ڈاکٹر صاحب ہمیں بتاتے ہیں اپنی کلاسز میں کہ مرفوع، وہ ذرا مشکل طریقے سے بتاتے ہیں، مرفوع بے ثبوت نون. آپ لوگ بھی وہ مشکل طریقہ سمجھیں گے جب آپ ایڈوانس کلاس میں آئیں گے. تو ثبوت نون یعنی نون اپنی جگہ ثابت ہے، اور حذف نون یعنی نون ختم ہو گیا. تو یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پہ ثبوت نون ہے یا حذف نون ہے؟ یہاں پہ حذف نون ہے. تو یہ نون اعرابی جو ہے یا سقوط نون ہے، تو یا تو سقوط نون ہوگا یا ثبوت نون ہوگا. اگر ثبوت نون ہے تو اس کا مطلب ہے مرفوع ہے، اور اگر سقوط نون ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چینج ہوا ہے. اور وہ چینج جو ہے وہ آپ کو کنسٹرکشن دیکھنی پڑے گی کہ یہ کیسا ہوا ہے. اب چونکہ یہاں پر مضاف اور مضاف الیہ ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو چینج ہوا ہے یہ مضاف کی وجہ سے ہوا ہے. دیر could be some other reason as well. تو وہ والے ریزن ہم لوگ نہیں دیکھیں. Coming back to our one is here example. What it is written? What is the meaning of Bani Israel? بنی اسرائیل ابن کی جمع ہے بنون یا بن، ہم کہتے ہیں نا اولاد، تو بیٹا. بنت کہتے ہیں لڑکی کو، بن کہتے ہیں بیٹا. تو اس کی جمع ہے بنون. تو بنون ہونا چاہیے، بنو اسرائیل ہونا چاہیے، یا بنو امیہ ہونا چاہیے. یہ بنی کیوں آیا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز ہے جس نے چینج کر دیا ہے بنو کو بنی میں، اور یہ بنی کے میننگ چینج نہیں ہوئے ہیں. اسرائیل کے بیٹے، میننگ ریمین سیم. یہاں پر واو چینج ہوا ہے جو مرفوع ہوتا ہے ٹو یا. اب میں نے یہاں پر ہائی لائٹ کیے ہیں، اور اس میں سے میں ریکویسٹ کروں گا اسٹوڈنٹ میں سے کہ بتائیں کہ کیا کیا چینج ہوا ہے. تو ون بائی ون آپ لوگ اس کو پڑھیں، قرآن شریف کی جو آیات لکھی ہیں میں نے، اور ذرا مجھے بتائیں کہ کیا کیا چینج ہوئے ہیں. اور وی آر ڈسکسنگ اعراب بالحروف. میں آپ کو دکھا دوں کہ میں کیا ڈسکس کر رہا ہوں. ایک منٹ. تو یہ ہم لوگ اس وقت اعراب کر رہے ہیں. اعراب کہتے ہیں ڈکلینشن کو، ٹھیک ہے. تو ڈکلینشن کا مطلب چینج ان کی جو ہوتی ہیں، اور وہ بہت ساری وجہ سے ہوتی ہیں. ایک وجہ ابھی بتائیے کہ مجرور کی وجہ سے ہوتا ہے. تو چینج ان دا ووولنگ آف دا فائنل لیٹر از کالڈ اعراب. سمپل ایک ڈیفینیشن میں بتا رہا ہوں. اعراب آر ڈیوائڈیڈ انٹو different words. اعراب اور declension can happen in noun, یعنی اسم میں بھی. they can happen in the verb. In the verb we call them as a mood. We have indicative mood, we have subjunctive mood. I hope everybody can see my presentation. Let me check. So we have indicative mood, we have subjunctive mood, and we have jazib mood. جر ورب میں نہیں ہوتا، جر ورب میں نہیں ہوتا. There are three moods: رفع، رفعن، نصبن and جزمن. right. جزم ناؤن میں نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ڈم لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ایبسنٹ ہے. تو آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں، اگر کسی حرف پہ اگر جر لگی ہوئی ہے آخری حرکت پہ، یعنی کسرہ یا حالت جر میں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سب کچھ ہو سکتا ہے ایکسیپٹ ورب. ورب نہیں ہو سکتا. اور اگر کسی پر جزم لگی ہوئی ہے تو وہ سب کچھ ہو سکتا ہے ایکسیپٹ اسم کے. اسم کے آخری حرکت پہ جزم نہیں آتی. یہ جنرل رولز ہیں. اس میں قرآن شریف میں کچھ چیزوں میں آپ کو فیل ہوگا کہ وہاں پر یہ فالو نہیں ہو رہے ہیں.
بیسیکلی وہ ایڈوانس عربی ہے, وہاں پر کیوں وہ لگتا ہے آپ کو, لیکن وہ فالو ہوتے ہیں. نمبر 1. تو ورب میں 3 موڈس, انڈیکیٹو موڈ, سبجنکٹو موڈ اینڈ جزم موڈ. اس کو کہتے ہیں حالت رفع, اس کو کہتے ہیں حالت نصب, اس کو کہتے ہیں حالت جزم. ناؤن میں جو آج ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, مسلم یا مومن یا مرسلین, جو ہم نے سورہ یاسین میں تلاوت کی تھی, وہ ہم نے ناؤن کی تھی. ناؤن میں 3 ہوتے ہیں, وہ ان کو موڈ نہیں کہتے, ان کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کیسز. نومینیٹو کیس ورسز انڈیکیٹو موڈ, ایکوزیٹو کیس ورسز سبجنکٹو موڈ, اینڈ پوزیٹو کیس which we call it jar. تو یہ نومینیٹو, ایکوزیٹو اینڈ پوزیٹو کیسز یہ اعراب کے ہیں. ان کی ایگزامپل وقتاً فوقتاً ہم لوگ ڈسکس کریں گے. ناؤن کی جو ڈکلینشن ہوتی ہیں, میں آپ کو ایک ٹیبل دکھاتا ہوں, اور اس ٹیبل سے آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کی ایگزامپلس کیا ہیں. لیٹس اسٹارٹ ود دس ٹیبل. اس کو میں بڑا کر لیتا ہوں. آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ٹیبل؟ تو یہ ٹیبل جو ہے یہ ناؤن کی ہے, اسما کی ہے نا, اعراب. تو اس میں دیکھیں کہ مرفوع حالت کیا ہے. مرفوع حالت سنگولر میں بھی ہو سکتی ہیں, ڈویل میں بھی ہو سکتی ہیں, پلورل میں بھی ہو سکتی ہیں, اور بل حروف بھی ہو سکتی ہیں. تو جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ واو, الف, یا اینڈ سو آن. یہاں پہ ایگزامپل میں نے لکھی ہے ابو کی, ابا کی اور ابی کی. تو آپ اس میں دیکھیں واو چینجز ٹو الف, واو چینجز ٹو یا. تو یہ ڈفرینٹ حالات ہیں جو کہ چینج ہوتی ہیں. حالات کا مطلب ہوتا ہے سچویشنز بھی, اور حالت کا مطلب حالت اعرابی بھی ہوتا ہے, یعنی اعراب چینج ہوتے ہیں. تو سنگولر, ڈویل, اس کے اندر اوریجنل تو دمہ, فتحہ, کسرہ ہے, جو کہ آسان ہے, آپ کو پتہ ہے. لیکن جب بالحروف چینج ہوتے ہیں تو یہ الف چینج ہو سکتا ہے, واو چینج ہو سکتا ہے, اور واو چینج, پھر الف اور یا. اور ایک چیز ہم نے آج اور پڑھی ہے, وہ پڑھی ہے نون اعرابی, ثبوت نون اور سقوط نون. تو وہ بھی جو ڈراپ آف نون, تو وہ نون اعراب کا کہلاتا ہے. یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ جو چینج ہوتی ہیں. آپ دیکھیں مسلمون, ڈویل میں مسلمان, پلورل میں مسلمون, سنگولر میں مسلمتن, پھر مسلمات. اور یہاں پہ ابو کی مثال ہے, میں دوسری نہیں پڑھ رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی پہ فوکس آپ لوگ کریں, ایک ناؤن پہ, تاکہ سمجھ میں آ جائے. ابو, اور پھر یہ حالت نصب میں ابا, اور حالت جر میں یا. پھر یہاں پہ فتح کے ساتھ مسلمہ, مسلمن, یہ مسلمون اور مسلمن یہ تنوین کے ساتھ ہے, اور یہ کسی وجہ سے ایک فتحہ ڈراپ ہو گیا ہے. نارملی تو لام تعریف کے ساتھ ہونا چاہیے, لیکن اگر فار ایگزامپل ابھی ہم نے ایگزامپل دی تھی بیت اللہ کی, تو بیتن بیتو میں ہو گیا تھا, کہ اس کو ہم کہتے ہیں, یہ کنسٹرکشن کہلاتی ہے, مضاف اور مضاف الیہ. تو اس کنسٹرکشن کو چونکہ ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیا ہے, لیکن بہرحال آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے, کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے مسلمون جو اوریجنل ورڈ, تو اوریجنل ورڈ از آلویز مسلمون, اٹ از ناٹ مسلمو. مسلموں کا مطلب ہے کہ کچھ چینج ہوا ہے, مثال کے طور پہ مضاف ہو گیا ہے. مسلمین اور مسلمینہ, مسلمینی, مسلمینی, مسلمینی ٹو مسلم. اور پھر فائنلی آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر مسلمینہ, اور یہ مجرور میں ہے مسلمی, مسلمن, مسلمینہ, مسلمینی,
مسلمینہ اور مسلماتی اور مسلماتن. اس کی یہ آئیڈیا یہ نہیں ہے کہ آپ یاد کریں اس کو، آئیڈیا یہ ہے کہ آپ سمجھیں اس کو، کہ یہ جو ہم جتنی ڈسکشن کر رہے ہیں اس میں اعراب بالحروف اور اعراب جو حرکات، اس کا فرق محسوس کریں کہ کہاں پہ زبر زیر چینج ہوتی ہے اور کہاں پہ یہی فیلنگ جو ہے آپ کو یا واو اور الف میں چینج ہوتی ہے. یہ بس آئیڈیا تھا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ایک اگر آپ کہنا چاہیں کہ انڈین مسلمس، تو مسلم کی جمع کیا ہے؟ مسلم کی جمع مسلمون ہے، اور انڈین کی الہند. تو اب آپ مسلمون کو مضاف بنائیے. تو مسلمون کو مضاف کیسے بنائیں گے؟ آپ نون کا حذف کریں گے، نون ساقط ہو جائے گا، ڈراپ ہو جائے گا نون. اب کیا بچا؟ مسلموں. ٹھیک ہے، مسلموں اور پھر الہند لگا دیجیے آپ، تو مسلم الہند بن جائے گا. اب اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ انڈین مسلم ایسوسیشن، تو اس کو آپ کیسے بنائیں گے؟ لجنہ، لجنہ کہتے ہیں گروپ یا ایسوسیشن کو. مسلمین اس میں نون ڈراپ کریں، پھر لجنہ مسلمی الہند. تو آپ نے دیکھا کہ واو اور یا چینج کیسے ہوا ہے. تو ڈفرینٹ، یہ قرآن شریف میں بھی، ہم قرآن شریف کے اسکرپٹ میں بھی دیکھیں گے کہ یہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کسی وجہ سے چینج ہوتے ہیں. اب میں نے اگزامپل دی تھی کہ وَالزَّیتُونِ اس میں چینج ہوتی ہے، وَالتِّینِ اس کے اندر کسرہ چینج ہوتی ہے، مسلمتن، لطیفن یہ لطیفن سے لطیفن، مسلمتن سے مسلمتن، اینڈ سو آن. دیر آر لاٹ آف ایگزامپل. اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ میں ساری ایگزامپل دوں، لیکن یہ چینج ہوتے ہیں. تو اس چینج کو ہم لوگ قرآن کے چینج کہتے ہیں، اور وہ جو چینج ہوتا ہے وہ رفع، نصب یا جر تینوں میں ہو سکتا ہے، ناؤن میں بھی ہو سکتا ہے. ورب کی بھی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ورب ہم نے چونکہ پڑھایا نہیں ہے، اس میں ہم ورب کی بات نہیں کر رہے ہیں. اور رائٹ، میں اس میں واپس آتا ہوں جو ہم نے کویشچن کیا تھا، اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ کوئی آپ میں سے بتائے کہ یہاں پر بریفلی سمجھا دے کہ اس کے اندر کہاں چینج ہوئی ہے اور کیوں چینج ہوئی ہے. تو اینی ون والنٹیئر ہو کین ڈسکرائب می، اسٹارٹ ریڈنگ different verses of Quran, written here 1 2 3 4 5. 5 میں نے لکھی ہیں، ایگزامپل کے لیے لکھی ہیں، بہت ساری ہوتی ہیں قرآن شریف کی، اور اس میں سے تو کوئی بتائے گا؟ شاہ صاحب آپ پڑھ لیں گے ان کو، یا رابعہ آپ پڑھ لیں گی؟ میں چاہتا ہوں اسٹوڈنٹ جو نہیں ہیں وہ پڑھیں. کہاں سے سر؟ پہلی آیت آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اوریجنل ورڈ تھا مسلمون، ٹھیک ہے، اور یہاں پر کس حالت میں آیا ہے؟ یہ رفع میں آیا ہے، نصب میں آیا ہے، یا جر میں آیا ہے؟ پہلا کوشچن یہ ہے. تو رفع یہ آئی گیس. رفع ہے. رفع میں دو پیش آتے ہیں، تو اس میں دو پیش لگے ہوئے ہیں یا دو زبر لگے ہیں؟ مسلمن میں دو زبر ہے نا، زبر. تو نصب میں آیا ہے. ٹھیک ہے نا، نصب میں آیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا،
اس کی وجہ ابھی ہم نہیں ڈسکس کر رہے ہیں آپ لوگوں سے کہ کیوں نصب میں آیا ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ مسلمن کا مسلم مطلب میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے، صرف شکل میں تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن مطلب میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے، دو باتیں ہیں، ایک تو حالت نصب میں آیا ہے، دوسرا یہ. پھر آپ یہ تیسری بات بتائیں کہ یہ سنگولر ہے یا پلورل ہے، یعنی واحد ہے یا جمع؟ سنگولر. ویری گڈ. تو اب آپ جب قرآن شریف سنگولر ہے. پڑھیں تو اب آپ اس میں ان باتوں میں کلیئر ہو جائیں کہ یہ. اور آخری بات یہ ہے کہ اس کے اعراب بالحرکات ہیں یا بالحروف ہیں. یہ جو آج کا لفظ ہے کہ یہ زبر زیر پیش سے ہم نے اعراب بدلے ہیں یا ہم نے الف واو یا نون سے بدلے ہیں. یہ اعراب الحروف I guess. اعراب بالحرکات. حرکات کہتے ہیں واولنگ کو، دو زبر دو زیر دو پیش، ایک زبر ایک زیر ایک پیش. تو یہ جو زبر زیر پیش ہوتا ہے نا، دمہ فتح، ان کو کہتے ہیں حرکات. انہیں کیا کہتے ہیں؟ حرکات. حرکت کہتے ہیں نا. اور حروف کا مطلب یہ ہے کہ الف با پا تا، یہ سارے حروف ہیں ہمارے. حروف ہجائیہ کہتے ہیں، حروف تہجیہ کہتے ہیں، اردو میں حروف تہجی بھی کہتے ہیں. تو یہ حروف میں نہیں ہے، یہ اعراب بالحرکات. اعراب بالحرکات. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ دوسری آیت پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتقوا اللہ حق تقاتہ. اتقوا اللہ. اوکے. جی پڑھیے. اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہ جمعے کے خطبے میں ہم لوگ آیت پڑھتے ہیں عام طور پہ. اب یہاں پہ دیکھ، یہ مسلمون کیا چیز ہے؟ یہ پہلی بات یہ بتائیے، سنگولر ہے پلورل ہے، واحد ہے یا جمع ہے؟ پلورل ہے. پلورل ہے. یہ حالت رفع میں ہے، نصب میں یا جر میں؟ حالت رفع میں ہے نا. اب اس کے اعراب بالحرکات ہیں یا بالحروف ہے؟ آپ کا مائک میوٹ ہے. ہاں اب ان میوٹ ہوا ہے. او پھر میوٹ ہو گیا. بالحرکات I guess. بالحرکات. ایوری بڈی ایگری کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کے اعراب بالحرکات ہیں. تو شاہ صاحب آپ ایگری کرتے ہیں اس بات سے یا نہیں کرتے؟ آپ کا میوٹ ہے مائک. جی بالحروف ہے، یہ میں نے غلط بتایا. ہاں بالحروف ہے. اگر اب میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، آپ لوگ اپنا مائک کھلا رکھیں، کوئی بات نہیں، نو پرابلم. دیکھیے اگر آپ بالحرکات کہیں گی نا تو یہ حالت نصب ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ نصب جو ہے اس کے اندر آخری میں فتحہ لگتی ہے، پڑھا تھا نا ہم لوگوں نے. تو اگر آپ بالحرکات کہیں گی تو پھر تو یہ حالت نصب ہو گیا، لیکن حالت نصب غلط ہے، یہ حالت رفع ہے. اور رفع کی علامت نون کے اوپر زبر نہیں ہے، بلکہ رفع کی علامت واو ہے، مسلمون. تو یہ جو واو ہے نا، یہ جمع کی، اور اس کے علاوہ یہ یعنی مسلم، پھر مسلمون، مسلمین. اب یہ دیکھیے تیسری مثال ہے، یہ والی آیت پڑھیے آپ رابعہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. مسلمون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے مسلمان. مسلمین کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بہت سارے مسلمان. لیکن یہاں پہ مسلمون لکھا ہے، یہ واو چینج ہو گیا یا میں. یہ بالحروف ہے یا بالحرکات ہے؟ بالحروف.
حرف واو چینج ہو گیا یا میں. ٹھیک ہے, میننگ چینج نہیں ہوئے ہیں. لیکن ایک کوشچن ہے میرا, بتائیں یہاں پہ اوپر والی آیت میں اعراب الحروف کیسے ہیں؟ کیونکہ مسلمون تو ایز اٹ از پلورل ہے, مسلمین اعراب الحروف ہے, وہ سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ ہم نے واو کو یا میں بدل دیا ہے, لیکن وہ تو ایز اٹ از ورڈ میں تو ہم نے کوئی چینجنگ نہیں کی. تو جبھی تو ہم حالت رفع کہتے ہیں. جو اوریجنل ورڈ ہوتا ہے نا, اس کو ہم, جیسے ابو ہے, اس میں ہم نے کوئی چینج نہیں کیا ہے, تو اس کو اوریجنل ورڈ کہتے ہیں. یعنی والد کے لیے کہتے ہیں ابو, جیسے ابو ہریرہ. لیکن اب چینج جب ہوگا تو وہ پھر یا تو یا میں چینج ہو جائے گا واو. یعنی اوریجنل ورڈ کیا ہوتا ہے؟ مسلمون. تو جو دو پیش ہے نا وہ اوریجنل ہے. اس کے بعد آپ مسلمن یا مسلمن, یہ چینج ہو کہلاتے ہیں. تو چینج صرف دو میں ہو سکتے ہیں. اوریجنل ورڈ تو حالت رفع رہے گی, اس کے بعد آپ چینج کیجئے نا. تو چینج آپ نے کیا, یہ اوریجنل ورڈ تھا. مسلم کی کیا جمع ہے؟ مسلمون. اور جی مسلمہ کی کیا جمع ہے؟ یہ مسلمہ ہے, فیمیل. فار ایگزامپل انتی مسلمت, انتی مسلمتن. اب میں آپ کو مسلمتن نہیں کہوں گا, میں کہوں گا انتی مسلمتن. تو مسلمتن کیا ہے؟ اوریجنل ورڈ ہے نا, مرفوع ہے. اور یہاں پر یہ مرفوع ہے مسلمتن, یا منصوب ہے, یا مجرور ہے. یعنی دو زیر ہے یا دو منصوب زبر ہے, ہے, یہ منصوب ہے. ٹھیک ہے نا. اور منصوب ہے. منصوب ہو گیا نا, دو زبر ہیں. ویری گڈ. مجھے ایکچولی کنفیوژن ہوتا ہے رفع جر اور نصب میں, باقی مجھے زبر زیر کا پتا ہے, ان کے اندر کنفیوژن ہو جاتی ہے. وہ بھی میرا چل رہی ہے لرننگ, نہیں, اس کو یہ جو ہے نا, یاد یہ کرنے میں آپ کو ٹائم لگے گا. یہ پریکٹس سے آئے گا. اگر آپ کو پریکٹس نہیں ہے تو نہیں آئے گا. آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. آپ یہاں دیکھیں, یہ میں نے چھوٹی سی اگزامپل لکھی ہے. جیسے یہ والدن, والدن, والدن. تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سا حالت نصب ہے, کون سا حالت جر ہے, کون سا. تو یہ جو ہے, یہ حالت رفع جو ہے وہ نامینیٹو ہے. آپ چاہیں تو اس کو ہم لائک لکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ, مثال کے طور پہ ہم یہاں پہ اگر میں لکھ دوں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی تھوڑی سی. اب یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا بہتر. اور حالت اب آپ اس کو ذرا پڑھیے ایک دفعہ, تاکہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے. آپ یہ 1 2 3 پورے پڑھ لیں آپ ذرا. پڑھ والد, لیا. آپ مجھے سمجھائیں نا, کون سا حالت نصب تھا, کون سا حالت جر تھا, تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو صحیح یاد ہو گیا کہ نہیں. والدن یہ حالت رفع میں ہے, والدن حالت نصب میں, اور جو والدن ہے وہ حالت جر میں ہے. اب یہ ڈیفینٹ پڑھ کے بتائیں مجھے کہ کون سا حالت نصب ہے, کون سا حالت جر ہے, اگر یہ ال لگا دیا ہم نے. الوالدو جو ہے وہ حالت رفع ہے, الوالدہ نصب, اور الوالد جر. اس میں کیا مشکل ہے؟ آسان ہے, یہ تو مشکل تو نہیں ہے. تو آسان چیزیں ہیں یہ. ٹھیک ہے, اب یہ بتائیے کہ یہ ابھی کیا ہے. یہ اوریجنل نہیں ہے, اوریجنل تھا ابو. تو ابو چینج ہو گیا ابھی میں, جی, ابھی چینج ہو گیا تو یہ ابا میں. حالت جر میں ہے. ویری گڈ, حالت جر میں ہو گیا. ٹھیک ہے, یہاں پر
سیدان جو تھے وہ ڈراپ ہوئے ہیں، ٹو جینٹلمین، ٹھیک ہے، تو سیدان مرفوع ہے، یہاں پہ سیدان مرفوع ہے، صرف یہ مضاف کی وجہ سے ڈراپ ہوئے ہیں۔ اچھا میں اب اس پہ آتا ہوں۔ اب آپ یہ بتائیے کہ مسلمتن کیا ہے، حالت جر ہے یا حالت رفع ہے؟ یہ دونوں ورڈ، امتن رفع ہے، یہ حالت رفع حالت ہے۔ رفع میں ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں یا غلط کہہ رہی ہیں؟ آپ یہ بتائیں۔ آپ نے کہا یہ حالت رفع ہے، مرفوع ہے۔ ار یو شیور کہ مرفوع ہے جی امتن؟ یہ مرفوع نہیں ہے، یہ منصوب ہے، زبر لگی ہے نا، یہ کیا ہے؟ او ٹھیک ہے، یہ نصب ہے نا۔ نصب کا مطلب زبر، ایک زبر یا دو زبر، ٹھیک ہے، اور یہاں پر زبر لگی ہے یا پیش لگی ہے؟ اگر پیش ہوتا تو مرفوع، مسلمتن مرفوع اور مسلمتن منصوب۔ ایسا ایسا پریکٹس سے آ جائے گا آپ لوگوں کو، آپ پریشان نہ ہو، یہ جو ہے نا یہ پریکٹس۔ اب مسلمتن کی جمع ہے مسلمات، یہ مسلمات جو ہے یہ مسلمتن کی جمع ہے، جیسے مومن مومنہ کی جمع ہے مومنات، صالحہ کی جمع ہے صالحات، اس طرح مسلمہ کی جمع ہے مسلمات، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے اب یہاں پر مومنات، یہ ساری جو ہے یہ ہے، لیکن یہ پیش کے ساتھ نہیں ہے، یہ زیر کے ساتھ ہے، کسرہ کے ساتھ۔ تو کسرہ کے ساتھ لگتا یہ ہے، یہ ذرا مشکل ہے تھوڑا سا لگتا یہ ہے کہ کسرہ کے ساتھ مجرور ہوگا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مجرور نہیں ہے، دونوں یہ منصوب ہے، اور اس کی ریزن جو ہے نا وہ کوئی ہے، کیا ریزن ہے اس کی؟ اس کی ریزن یہ پارٹیکل ہے، میم کے اوپر انا کے بعد جو بھی ناؤن آتا ہے نا، جیسے آپ پڑھیں اللہ علی کل شیء قدیر، جملہ درست ہے کہ نہیں؟ جملہ درست ہے یہ والا، اللہ علی کل شیء قدیر، بالکل بالکل درست جملہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ جو ہے اس کو وہ حالت رفع میں ہے یا حالت جر میں ہے یا حالت نصب میں ہے؟ رفع میں ہے، اب اس سے پہلے انا لگائیں آپ، تو یہ حالت نصب میں ہو جائے گا، ان کیسے اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، یہ رول آپ یاد کر لیں۔ آج کا ٹیک ہوم لیسن یہ ہے، ہم اس سے پہلے کہ کلاس ختم کریں اس کو اچھی طرح لکھ لیں کہ اگر کسی ناؤن سے پہلے انا لگے تو ناؤن جو ہے وہ رفع سے چینج ہو جاتا ہے حالت نصب میں۔ تو چنانچہ یہ مسلمات جو ہے یہ حالت نصب میں ہے، مسلمین جو ہے یہ حالت نصب میں ہے۔ کیوں حالت نصب میں ہے؟ کیونکہ ہم نے ایک رول پڑھا ہے آج ایک نیا، کہ ناؤن سے پہلے، اسم سے پہلے انا اگر لگ جائے تو وہ جو ہے حالت رفع سے چینج ہو کر حالت نصب میں ہو جاتا ہے۔ ریممبر اونلی حالت نصب میں ہوتا ہے۔ اب آپ قرآن شریف تو کی کوئی یہ جو اوپر تھرڈ والی آیت ہے، اس کے اندر جو مسلمینہ ہے یہ کون سی حالت میں ہے؟ یہ تو نصب حالت نصب میں نہیں ہے۔ حالت نصب میں ہے، اور کس میں ہے؟ یہ جو ہے یہ یہ والا جو ہے تھرڈ نا یہ والی حالت آیت نصب ہے، ہے، یہ جو نہیں میں ہے پوچھ رہی ہوں یہ تھرڈ والی آیت میں جو مسلمینہ کا ورڈ آیا یہ من المسلمین، نہیں اوپر سوری یہ جو سوری میں ربنا ایک منٹ، افرغ علینا والی یہ آیت ہے۔ والی آپ یہ کہہ رہی ہاں جی یہی، ہیں؟ جی جی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا ہوں۔ مسلمین، یہ حالت نصب ہے،
یہ نصب ہے. جی ہاں ٹھیک ہے. یہ نصب ہے. یہ جو ہے نا یہ کیا ہے آپ یہ بتائیں آپ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین دس اینڈ دس. یہ آپ سے آخری سوال ہے, کوئی بھی جواب دے سکتا ہے. امینہ آپ بھی جواب دے سکتی ہیں, رابعہ آپ بھی, سارا آپ بھی, کوئی بھی جواب دے سکتا ہے کہ اس میں کیا فرق ہے ان المسلمین اور من المسلمین, کون سی حالت میں ہے یہ؟ ان المسلمین حالت نصب میں ہے. اور نیچے وہ حالت جر میں ہے. ویری گڈ. من آپ ایک کو میرا یہ کوشچن یہ ہے کہ ان دونوں کی حرکات تو بالکل سیم ہے. ان المسلمین بالکل میں بالکل یہی یہ تو میجک ہے, confusion ہے. یہی تو میجک ہے. اور یہی اسی کی پریکٹس کرنی ہے کہ جب آپ قرآن شریف پڑھیں تو آپ غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ اس ناؤن سے پہلے کیا چیز آئی ہے. یہاں پر من آیا ہے تو من جو ہے حرف جر ہے, تو من کے بعد یا ان کے بعد, تو اب آپ یہاں پہ دیکھیے, میں آپ کو ایک دوسری آیت پڑھاتا ہوں. یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ الانسان. اب الانسان کس میں ہے, حالت رفع میں ہے یا حالت جر میں ہے؟ یہ حالت کس میں ہے؟ یہ نصب میں ہے نا انا کی کیوں؟ وجہ سے. ویری گڈ. اب رول یاد ہو گیا نا آپ کو, انا کی وجہ سے. تو اب آپ کو آسانی ہو گئی کہ جب بھی آپ قرآن شریف پڑھیں گی تو آپ اس کو یاد رکھیں گی. اور یہ والی جو ہم نے آیت پڑھی تھی یہ کس میں ہے؟ مرسلین. یہ بھی حالت نصب میں ہے. مجھے لگتا ہے میں نے غلط بتایا, لیکن مجھے نصب من میں من من آ رہا ہے نا, اس سے پہلے من آ رہا ہے, تو من جب بھی آئے گا تو حالت لیکن اس سے جر. پہلے انا کا بھی آ رہا ہے. ہاں تو انا کے سے پہلے کا آیا ہے, تو کا جو ہے حالت نصب میں ہے. ہاں لیکن المرسلین سے پہلے کا انا نہیں لگا ہوا ہے, المرسلین سے پہلے من لگا ہوا ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ تو خسرن کس میں ہے؟ یہ مرسلین نہیں ہونا چاہیے تھا, اٹس مرسلین. یہ مرسلین کیوں ہے؟ مرسلین ہونا چاہیے تھا. مرسلون ہونا چاہیے اگر حالت رفع میں ہوتا, لیکن یہ چینج ہو گیا ہے من کی وجہ سے مرسلین میں. اچھا اب ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن شریف سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. شکریہ آپ لوگوں کا, اور نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ٹائم پر سب لوگ آئیں تاکہ انجوائے کریں لیسن کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.